مسعود صاحب صورتحال ہمارے پاس اچھی نہیں ہے لیکن یہ جو KPK کے اندر ہوا ہے تھوڑا سا اس کو اگر آپ اینالائز کریں ہمارے لیے. دیکھیں میں آپ کو ایک سینٹنس میں بتا دوں کہ جغرافی چینج ہوگی. آل رائٹ. گلگت بلتستان کی، کشمیر کی کافی حصے کی، KPK کے کافی اضلاع کی جغرافی کی چینج ہوگی. ہم کہتے آ رہے ہیں جب عطا آباد جھیل بنی تھی 2010 میں وہ انڈیکیشن تھا قدرت کی طرف سے آنکھ کھولنی تھی. ہم نے آنکھ کھولنے کے بجائے اس کو بھی جو ہے پنڈی بنانا شروع کر دیا. عطا آباد جھیل پہ جو ہے ہم نے اپنے ریئل اسٹیٹ کی چیزیں بنانا شروع کر دی. تو یہ میں تفصیلی آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ کہ یہ اٹس اے بگننگ آف بگ چینج. مسعود صاحب آپ فرمائیے گا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی، یہ ڈیزاسٹر تو 2010 میں بھی سندھ کے اندر دیکھا، 2022 میں، اور ابھی آپ KPK میں یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا اسکیل کتنا بڑھ سکتا ہے اور اس کی وجوہات آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہنا ہے کہ ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کلائمیٹ چینج میں، ہم نے کوئی امیشن نہیں کی، یہ بہت غلط بات ہے. اچھا، ہم نے امیشن ہم نے نہیں کی لیکن ہم نے ریئل اسٹیٹ کے کانٹیکس میں جو بیڑا غرق کیا ہے ہمارے ملک کی کمپلیٹ کر دیا ہر چیز کو، تو وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ تو امیشن سے بھی زیادہ اس کا امپیکٹ ہے. کیونکہ تو آپ فزیکلی آپ بیریئرز کو کنٹرول جو ہے روک رہے ہو. آپ میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں کہ 2010 میں جب عطا آباد جھیل بنی تھی، اٹس 124 کلومیٹر لارج واٹر باڈی جو بنی تھی جب حمزہ ریور جو ہے وہ بند ہو گئی تھی اور یہ بنا تھا. اسی وقت یہ ہمارے لیے سائن تھی کہ بھائی GB کی اور نارتھ کی جغرافی چینج ہو رہی ہے بیکاز آف کلائمیٹ چینج، بیکاز آف آور اون اپروچز، جس میں جیسے میڈم نے بتایا کہ جی ہم میسو اسکیل پہ جو ہے ہم پائنز کے ٹریز اور باقی جو ہے وہ ڈیفارسٹ کر رہے ہیں. تو سوائل ایروژن ہوگی، وہاں تو ہلز ہیں اور جو ہے ویلیز ہیں اور نالے ہیں، باقی تو کچھ اور ہے نہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک بگننگ ہے آف اے بگ آرڈر جس میں میرے حساب سے کہ GB کی کافی بڑے پیمانے پہ جغرافی چینج ہوگی. اچھا، یہ جو آپ بار بار جیوگرافی چینج کی بات کر رہے ہیں، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جب آپ نے سوائل ایروژن ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے جو ہے وہ ٹریز ختم ہو رہے ہیں، فارسٹ ختم ہو رہے ہیں، آپ نے وہاں پر پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ آ رہے ہیں کلاؤڈ برسٹ، پھر آپ نے دریاؤں کے اندر جو ہے وہ گھر بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے تو جیوگرافی کیسے چینج ہو رہی ہے، آپ اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں؟ عطا آباد جھیل کیا ہے؟ عطا آباد جھیل واز ناٹ دیئر بسائڈ دی عطا آباد جھیل، اور اس کے علاوہ تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں جب آپ گاؤں کے گاؤں آپ کے سویپ آف ہو جائیں گے اور وہاں پہ ایروژن ہو جائے گی، سوائل آ جائے گی، مٹی آ جائے گی، تو یہ جغرافی چینج ہوگی نا. جغرافی چینج میں کیا بتاؤں میں آپ کو، دیکھیں آپ کی روڈ راستے بند ہو جائیں گے. ہاں صحیح. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مسعود صاحب، میں بھی میں اس کی پروناؤنسیشن غلط کروں، النینو اور لانینا، یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہم چونکہ انڈس ویلی ہیں، ہمارے ہاں مانسون جو ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے. مانسون جو ہے وہ کبھی ہمالیاز کی طرف نہیں جاتا، مانسون جو ہے وہ ایک سرٹن ایریاز تک جاتا ہے. لیکن یہ کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور یہ جو پروسیس جو آپ نے بتایا ان کی وجہ سے جو ہے کافی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا مانسون سسٹم جو ہے وہ ہمالیاز تک گیا ہے. یعنی کہ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہوا کی تبدیلی ہوتی ہے. بیسیکلی تو یہ ہے کہ جب آپ کی کلائمیٹ چینج کی ڈائنامکس جو ہے وہ ان پیٹرن کو چینج کر دیتی ہے. جی دیٹس دا ایکچوئل ورڈ کہ پیٹرن چینج ہوتا ہے آپ کے کلائمیٹ کا. تو یہ ہمارے یہاں چینج ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، کئی دفعہ ہوا ہے، 2010 میں ہوا ہے، اس کی مینیفیسٹنگ کئی دفعہ ہوئی ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ پشاور میں 2015 میں میرا خیال ہے منی سائیکلون آیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، پھر اس دفعہ بھی آیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نارتھ میں ابھی جیسے چکوال میں جو ہے کلاؤڈ برسٹ ہوا. چکوال از ہلی ایریا، وہاں پر فلڈ ہونی چاہیے. کتنی تباہی ہوئی ہے. ہاں جی. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے یا یہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سپیل میں آتا ہے؟ یہ اس کی کیا مشاہدہ کیا ہے؟ فار دی ٹائم بینگ یہ بہت بڑی اور یہ جو ارلی وارننگ سے کچھ نہیں ہوگا. آپ ارلی وارننگ کر ہی نہیں سکتے. میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، یہ صرف کہانیاں ہیں. آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ ارلی وارننگ سے آپ کا کچھ کیوں آپ ارلی وارننگ کر ہی نہیں سکتے یار. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس لیے کہ اتنا یہ دیکھیں جو نارتھ کا جو کانٹیکس ہے وہ اتنا ڈفرنٹ ہے کہ اس کے بارے میں آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ پانی 1 فٹ بڑھے گا 2 فٹ بڑھے گا. دوسری چیز یہ کہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے یہ ہلی ایریاز پلینز نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، GB کو بھی اور KP کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ولنریبلی اسسمنٹ کریں، ولنریبلٹی اسسمنٹ کریں، اور جو ولنریبل ایریاز ہیں جہاں پہ جو گھر ہیں یا گاؤں ہیں ان کو وہاں سے اٹھا دیں، بالکل اٹھا دیں. کیونکہ اس کے گاؤں تباہ ہو جائیں گے، کتنے مینج کریں گے آپ؟ ہاں دیکھ، جو گاؤں میں نشیبی علاقے ہیں جو پانی کی طرف جن کی طرف پانی نشیبی نہیں بھی ہوں، آپ بھلے ہلز کے جو ہے فٹ ہلز میں ہوں، لیکن یہ کہ جو اب سلائیڈز آئیں گی جب پانی آئے گا، یہ پلینز تھوڑی ہے کہ آپ نشیبی علاقہ تعلق ہی نہیں ہے. آپ نے ولنریبلٹی اسسمنٹ کرنی ہے. GB نے بھی
کے پی نے, اور جو ولنریبلٹی کے آ رہے ہیں لیکن مسئلہ ان مسعود کو صاحب وہاں یہ سے ہے ریلوکیٹ کریں. نا, آپ دیکھیں نا جب ہم جاتے ہیں ان ویلیز میں, ہم تو گھومنے پھرنے ہی جاتے ہیں ظاہر ہے, تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیز آپس میں جڑی ہوئی بھی ہے, کچھ پہاڑ, اور اس کے اوپر ان پہاڑوں پر گھر آباد ہے باقاعدہ پورے پورے گاؤں, اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسسمنٹ نہیں ہو تو وہ تو تباہ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اور ان کا ویکنڈ ہونا بہت ضروری, لیکن لوگ چھوڑنے کو بھی تو تیار نہیں ہوتے. نہیں ہو, لیکن یہ کہ آپ نے ولنریبل اسسمنٹ تو کریں نا. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں مسعود صاحب, آپ یہاں اربن پلانٹیشن اور مینگرووز کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں, آپ کی کاوشوں کو ہم سراہتے بھی ہیں, لیکن سر یہ پلانٹیشن والا جو معاملہ ہے یہ تھوڑی سی ایم سوری اس کی سائنس مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر خدا نہ خواستہ کراچی میں فار ایگزامپل یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے, کیسے پریڈکٹ کرتے ہیں آپ, کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ ہم نے کے پی کے, آپ کہہ رہے ہیں نا ارلی وارننگ کچھ نہیں بگاڑ سکتی, شاید آپ اس لیے کہہ رہے ہوں گے کیونکہ وہاں اسمال ویلیز ہیں, ماؤنٹنز ہیں, ریورز ہیں, تو اس میں لوگ ظاہر رکے ہوئے ہیں. واٹ اباؤٹ کراچی, اف اٹس اے پاسبلٹی کہ یہاں خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہوتی ہے 174 سے لے کے 200 ملی میٹر بارش ہوتی ہے اوور دا پیریڈ آف 1 ایئر یا سال میں. جکارتا میں, ممبئی میں اور کافی شہروں میں 2000 ملی میٹر ہوتی ہے, وہاں کوئی رین ایمرجنسی نہیں ہوتی. یہاں پہ 174 پہ بھی ہم جو ہے سیاست کرتے ہیں, یہاں پہ خوار ہوتے ہیں, اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں 2 دریا ہیں, ملیر اور لیاری. ٹھیک ہو گیا, تو یہاں تو ڈوبنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب آ جائیں کلاؤڈ برسٹ پہ. کلاؤڈ برسٹ اگر یہاں ہو جاتا ہے, اللہ معاف کرے, تو وہ تو آپ مینج نہیں کر سکتے. مطلب نہیں, آپ نہیں کر سکتے مینج. کیا کہنا مطلب اٹ ول بی اے ٹوٹل ڈیزاسٹر. وینشڈ نہیں, وینش یہ کہ آپ فار ایگزامپل کافی ایریاز آپ کے ایسے ہوں گے, پاش ایریاز جو ہیں, وہاں پہ آپ کے چھتوں تک پانی آ جائے گا, آپ کیا کریں گے؟ لیکن جیسے آپ کی ڈیفنس والا پورا ایریا ہے, ڈیفنس, کلفٹن, کورنگی, پھر آپ, اور یہ جو ندی کے قریب جیسے آپ ملیر کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, دیکھیں آپ کی دونوں ریورز کی اسٹیوریز نہیں ہیں, دونوں ریورز کی ڈیلٹائیں نہیں ہیں. آپ کی 2 کریک سی, ایک کریک آپ کی ہاؤسنگ کالونی ہے, دوسری کریک جو آپ کی کورنگی ہے اس کی ساری سب کریکس کے اوپر آپ کا قبضہ ہے. آپ کیسے مینج کریں گے؟ 200 ملی میٹر کو تو چھوڑ دیں, 200 ملی میٹر بھی ایک دفعہ اگر ہو جائے فار ایگزامپل ایک ہی. مجھے یاد ہے 2007 یا 8 کی جو بارشیں ہوئی تھیں, آپ کو یاد ہے کراچی شہر میں جو بارشیں, پورا شہر ڈوب گیا تھا. وہ تو 2020 میں نہیں, وہ ابھی یہ تو ابھی آپ ریسنٹ بتایا, میں 2007 اور 8 کی, جس میں بل بورڈز اڑ گئے تھے, پوری شہر تالاب بن گیا تھا. وہ 200 سے اوپر, 200 ملی میٹر سے اوپر کی بارشیں تھی. وہی سچویشن ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کیا سچویشن ہوگی, لیکن یہ کہ اگر کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے you will not be able to manage it. کیوں؟ quit the city, چھوڑ دیں, نکل جائیں. کہاں جائیں گے بھائی؟ میں جو مجھے یہ بتائیں ابھی آپ نہیں, ایک منٹ, کوئٹ سٹی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں میں بات کروں گا سیدھی, میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہی نہیں ہوں. نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ این ڈی ایم اے کے ابھی اب سن رہے ہیں نا کہ جناب وہ بریفنگ دے رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو کہ کیا ہوا ہے. بھائی یہ تو ڈپٹی کمشنر دے سکتا ہے, یہ تو جی ٹی وی کا نمائندہ دے سکتا ہے. این ڈی ایم اے کا یہ کام ہے بریفنگ کو پرائم منسٹر کو ہوا کیا ہے. مجھے یہ بتائیں نا, آپ نے کہا کہ شہر چھوڑ دیں, فار ایگزامپل کراچی میں ہو رہا ہے, اس کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ آپ کے پاس میکینزم نہیں ہے مینج کرنے کا. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے این ڈی ایم اے سے لے کے پی ڈی ایم اے سے لے کے کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ہے, تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو کیوں آپ نہیں اس لیے کہ اہلیت ہی نہیں ہے. این ڈی ایم اے کا حال دیکھیں نا آپ, سندھ حکومت, اگر میں یہ بات کروں کہ کے پی کے حکومت, دیکھیں آپ ہیلی کاپٹر گیا, وہ مس ہو گیا وہاں پر, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے 3 ہتھیار ہیں جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے, آگ, پانی اور ہوا. اللہ تعالیٰ, ان سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا, انسان کے بس میں تو یہ ہے ہی نہیں نا. پانی اپنا تیزی سے راستہ بناتا ہے, آگ خدا نہ خواستہ کہیں لگ جائے. آپ نے دیکھا ہے کیلیفورنیا کے جنگلات, آسٹریلیا پورا تباہ برباد ہو گیا. آج کل تو خیر لندن میں بھی کچھ حالات برے ہیں. تو کلائمیٹ چینج کا اثر جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی ویژن ہونا چاہیے, کوئی پالیسی ہونی چاہیے, کیونکہ دنیا تو بیٹھ کر اس پر بات کریں, اس میں آپ بھی سیاست کر رہے ہیں. I'm sorry مسعود صاحب, میری تو کیا سیاست بے نہیں, آپ بھی ایک ہی چیز کو کارنر کرنے کی کوشش کریں. I'm just asking the solution, what can happen and how we can prevent that. دیکھیں ہم وہ بات کریں گے جو بات پبلک سے ریلیٹڈ ہے. ہاں پلیز بتائیے. میں آپ سے بتاؤں کہ اگر اس میں پانی بھرا ہوا ہے, اس میں مجھے پتا ہے کہ یہ پانی بھرا ہوا ہے, اگر میں اور پانی ڈالوں گا تو کیا ہوگا؟ پانی ابلے گا, باہر نکلے گا. آپ نے پورے, اگر کراچی کی بات کر رہے ہیں, آپ نے پورے کراچی کا جو ایبزارپشن کیپیسٹی ہے وہ مکمل بند کر دی ہے. آپ کی اوبھائیو لیگون آکیوپائڈ ہے, آپ کی نینار لیگون آکیوپائڈ ہے, آپ کی دونوں دریا بیسیکلی چھوٹی سی نالیاں بن گئی ہیں جس میں گندا پانی بہتا ہے. اس کی کوئی اسٹیوری نہیں ہے, اس کی کوئی ڈیلٹا نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاں آؤٹ لیٹ ہوگا پانی کے نکلنے کا؟ آپ نے کریکس بند کر دیے ہیں, آپ سب کریکس بند کر دیے ہیں. مسعود صاحب, اب ہم آپ سے بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ڈرائیں, ہم ڈریں گے کیونکہ ہم نے حرکتیں ایسی کی ہوئی ہیں, پورا شہر, پورا ملک ہم نے تباہ کر دیا ہے. لیکن اگر یہ روش خدا نہ خواستہ, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں برقرار رہے گی, لیکن اگر یہ برقرار رہتی ہے, آپ کی پریڈکشن بھی بتا دیجئے, کیونکہ ظاہر ہے آپ
ان ساری چیزوں پر اسسمنٹ لیتے ہیں, ان کو ترتیب دیتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں ملکوں کو. دنیا کے اور ملکوں, چین میں آتا رہتا ہے, آپ کو پتا ہے اس دفعہ تو رشیا میں آپ کو پتا ہے کیا صورتحال ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ what will be the worst situation if it can happen again and again, cloud burst in all, مطلب ہمارے جتنے پراونس ہیں, اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو؟ دیکھیں ہم نے 2010 میں فلڈ دیکھی. جی سر, جی سر. 1/3 آف دا لینڈ ماس پانی میں تھا. 2022 میں 2/3 آف دا لینڈ ماس پانی میں تھا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اٹس ویری فریکوینٹ. اب پوائنٹ یہ ہے کہ دس از اے انڈس ویلی کنٹری. یہ جو ہے یہ انڈس ویلی ہے. انڈس کے ساتھ آپ جتنی بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے وہ فائر بیک ہوگا. نمبر 1, بھلے وہ انڈیا اگر کہہ رہے ہیں نا ہم کریں گے, وہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے. ہماچل پردیش مقبوضہ میں ہوا نا, نہیں, ہماچل پردیش ہے, وہاں اتراکھنڈ ہے, آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ہوگا. اور لیکن میں آپ کو صرف یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں, میرا اس میں کوئی ڈرانے کا یا کوئی وہ نہیں ہے. ہم وہ صرف بات کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے اور ہمیں ایمانداری سے کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو اداروں کا رول ہے وہ نظر نہیں آتا. مطلب یہ کہ یہ چیز جیسے زینب نے کہا کہ بھائی یہ اسیسمنٹ پہلے ہونی چاہیے نا, ایڈیپٹیشن کا پلان. بیشک آپ ایڈیپٹیشن کا پراپر پلان نہ بنائیں, لیکن یہ کہ آپ کو ولنریبلٹی اسیسمنٹ تو ہو, اور انگیجمنٹ آپ کم از کم شروع تو کریں. اسیسمنٹ ہو کہ بھائی یہاں یہ جو ایریاز ہیں یہاں پہ ڈیفارسٹیشن بہت ہو چکی ہے, یہاں پہ اگر تھوڑی بھی اگر کلاؤڈ برسٹ یا پانی زیادہ آ گیا تو یہ شہر یا یہ گاؤں ڈوب جائے گا. اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو یو آر ناٹ پریپیئرڈ. سو somebody somewhere is not doing his work. میں اگر این ڈی اے میں پہ تنقید کر رہا ہوں تو یہ میں کوئی نیگیٹولی نہیں کر رہا. میں تو تنقید کی اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم تو بڑی اصلاحی باتیں کر رہے ہیں, اور آپ نے صحیح, میں کہہ رہی ہوں آپ کی بات, تنقید اس حد تک ضرور جائز ہے کہ ہمیں بہرحال سوچنا چاہیے.